وہ مدینے والے کی برکتیں ہیں جو مدینے سے چلی نجف پہنچی، نجف سے چلی کربلا پہنچی، کربلا سے چلی برکتیں بغداد پہنچی، بغداد سے برکتیں چلی اجمیر پہنچی، اجمیر سے برکتیں چلی کچھو چھو کلیر دہلی پہنچی۔ میرے دوستو، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کی برکتیں ہیں، اور ان برکتوں میں اتنی وسعت ہے کہ آج بھی وہی برکتیں ہیں جو میرے آقا نے مدینے میں بانٹا تھا، آج بھی وہی بٹ رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہی برکتیں بٹتی رہے۔ میرے دوستو، نہ ہم کل خالی تھے نہ آج خالی، ہمارا ATM یہ دنیاوی نہیں ہے، اس کا تعلق مدینے والے سے ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہم تو کووڈ کو بھی جھیل گئے، کرونا کو بھی جھیل گئے۔ ایک صاحب نے پوچھا حضور کرونا ہے، تو میں نے کہا جب کرونا ہے تو کرونا، اب یہی تو موقع ہے کچھ کرنے کا۔ بے شک وہ برکتیں، میں نے پوچھا نجف پہنچا، دیکھا مولا علی ہے نا، یہ میرے سرکار ہی کی برکت ہے، فاطمۃ الزہرا یہ میرے سرکار ہی کا فیضان ہے، حسنین کریمین یہ میرے مصطفیٰ کا فیضان ہے، غوث اعظم خواجہ حسن بصری سے لے کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم، اور ان سے لے کر عطا رسول غریب نواز، ان سے لے کر مخدوم اشرف، ان سے لے کر اب تک چاہے وہ مارہرہ کے سرکار آل رسول ہوں، مخدوم شاہ برکت اللہ ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں، اور نیچے چلے آؤ، اور نیچے چلے آؤ، عبدالرزاق نور العین انہی برکتوں کا نام ہے، ان کی نسل پاک دیکھیے کیا فیضان ہے، کیا فیضان ہے، جو جاری ہوا تو آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ چشمہ اشرفیت ہے، اسے مخدوم اشرف نے جاری کیا ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے دوستو، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مگر مخدوم اشرف کا فیضان کبھی ختم ہونے والا، شکلیں بدلتی رہے گی، فیض وہی رہے گا، چاہے قادری میاں کا ہاتھ ہو یا مکی میاں کا ہاتھ ہو، ہر ہاتھ سے جو تمہیں ملے گا وہ اشرفی مالک نہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات، اولاد رسول، اولاد نبی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس عظیم محسن رسول کے امتی، بے شک کچھ ہو یا نہ ہو، ایک بات بتائیں دوستو، ہم بخشے بھی جائیں گے تو اسی سہارے سے، جو نبی قبر میں ہمیں سہارا دیں گے، وہی نبی پل صراط پہ بھی سہارا دیں گے، میزان عمل پہ بھی سہارا دیں گے، ہم پیاسے ہوں گے تو حوض کوثر پہ بھی سہارا دیں گے، قیامت کی صفائیں ہوں گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہے نا، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، تمازت ہوگی، ہمیں فکر نہیں، کیونکہ حضور سہارا دیں گے، حضور سہارا دیں گے۔ اور ایک بات بتاؤں دوستو، شفاعت ہماری ہوگی تو اللہ کو قبول ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ عمل کے بارے میں کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیے، نہیں پڑھتے تو بالکل پڑھیے، نماز فرض ہے، ہم پر قرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی میں بیوٹی ہے، یہی زندگی ہے، نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن جو نماز ہم آپ پڑھتے ہیں کیا اسے اللہ نے قبول کیا، اس کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ قبول کر لے ہماری نماز کو اس کا فضل ہے، نہ کرے تو عدل ہے، مگر ایک چیز کی گارنٹی ہم بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں، یہ اعمال ہمیں سہارا دے نہ دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی بخشش کے لیے عمل کافی ہے، تو میں بھی کہتا ہوں کہ بخشش کے لیے عمل کافی ہے، نماز مغفرت کا وسیلہ، توجہ دیجئے گا، حج مغفرت کا وسیلہ، زکوٰۃ عبادت ہے، مغفرت کا وسیلہ، حج عبادت ہے، مغفرت کا وسیلہ، مغفرت کا وسیلہ ہے۔ تو بولے جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مغفرت کا وسیلہ ہے تو اب کسی وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ نادانو، نادانی مت کرو، عقیدہ بدلو۔ آج
آج راشد مکی اس اسٹیج سے تمہیں عقیدہ اور جو نظریہ اہل سنت کا ہے وہ دینا دینے بے شک بے شک اعمال مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر قبولیت اعمال کا وسیلہ کون ہے؟ نماز مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر جواب دو، نماز کی قبولیت کا وسیلہ کون ہے؟ روزے کی قبولیت کا وسیلہ کون ہے؟ حج کی قبولیت کا وسیلہ کون ہے؟ عبادتوں کی قبولیت کا وسیلہ کون ہے؟ بات آ گئی سامنے کہ اعمال مغفرت کا وسیلہ ہے اور قبولیت اعمال کا وسیلہ مصطفیٰ، قبولیت اعمال کا وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو، اعمال اس وقت تک مقبول نہیں ہوگے جب تک مصطفیٰ کو وسیلہ نہ بنایا جائے، ہے نا؟ تو جو نماز تم مغفرت کا وسیلہ سمجھتے ہو، مانتے ہو، اسی نماز میں آپ پڑھتے ہو، التحیات پڑھتے ہو اور آخر میں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ مطلب کیا ہوا؟ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ ارے نادان، نماز تو عبادت خدا کی ہے، مگر دیکھ تو سلام مصطفیٰ پر ہے۔ عبادت خدا کی ہے، سلام مصطفیٰ پر ہے۔ بغیر سلام پڑھے نماز نہیں ہوگی، بغیر سلام پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ تمہیں نماز میں کہنا پڑے گا، نماز بولو عبادت خدا کی ہے نا، مگر اس میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ مطلب کیا؟ اے نبی آپ پر سلام، اے نبی آپ پر سلام۔ مطلب اور آسان کر دوں، نماز میں آپ گویا یہ کہتے ہو یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ یہ کیا بات ہے؟ جو عبادت کے اندر حلال ہے باہر نکلتے حرام، جو نماز کے اندر جائز ہے باہر ناجائز۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت نماز میں محبوب پر سلام رکھا کہ بندو سلام کے بغیر عبادت نہیں ہے، سلام مصطفیٰ پر ہے، عبادت میری ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، عبادت میری ہے، نام مصطفیٰ کا لو، عبادت میری ہے، درود مصطفیٰ پر پڑھو، عبادت میں۔ شہنشاہ خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں آپ سب کو جنت ملے گی حضور کی شفاعت سے، شفاعت سے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت امت سے حضور کو کتنا پیار ہے نا؟ ہم تو اتنا کر بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ ہم تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں اور کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں کبھی بھول جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے زندگی کا ایک لمحہ، پوری 63 سال کی زندگی دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، آپ کو نہیں بھولے۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی، کیا بات!